السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جدائی کا صدمہ، تحریر نمبر 3544۔ جب پختہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خوش کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے چکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالا کر رہا تھا۔ مشکل ارباب عقول کے یعنی جیسا کہ وہ کوئی انسان ہوا، اس آواز گریا سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ استون اپنے پورے طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے استون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آغا کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جان کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تیرا سبز اور صبر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرق و غربی مستنفید ہوا، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیائی پانی گرویندہ اور آخرت سے رو گردہ ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ مشکل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔